جب علم و دانش کی بات ہو تو ایک بہت مشہور کتاب کلیلہ دمنہ کا نام لیے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ہندوستان کا ایک راجا جس کا نام داب شیلم یا داب شیلم بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے وقت کے ایک حکیم بیدپا برہمن کو اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اصل کتاب سنسکرت زبان میں تھی جو اب ناپید ہے۔ ہندی میں اسے کرٹک دمنک کہتے ہیں۔ اس کے کئی زبانوں میں ترجمے موجود ہیں۔ تاریخ میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ جب راجا داب شیلم نے سمجھا کہ انسان کا دل ہر وقت علم و دانش کی باتیں سننے پر مائل نہیں ہوتا، بلکہ یہ زیادہ تر کہانیوں اور افسانوں کا شوق رکھتا ہے، تو کیوں نہ اگلے لوگوں کی دانش کو بطور افسانوں کے بے زبان جانوروں کی زبان سے ادا کیا جائے، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے سے دل اچاٹ نہ ہو اور یہ بادشاہوں کے واسطے امور سلطنت کے قواعد و ضوابط کے حق میں ایک یادگار ثابت ہو، اور عقل رکھنے والے بادشاہوں کے لیے مردم شناسی اور رعیت پروری کے ضابطوں کی ایک فہرست بنے۔ ہندوستان کے بادشاہ اس نصیحت نامے کو نالائقوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتے تھے اور ہمیشہ ملکی اور مالی مسائل میں اسے اپنا دستور العمل جانتے تھے۔ اطراف عالم کے حاکم بھی اس کتاب کی شہرت سن کر اس کی تلاش میں تھے۔ ایران کے ساسانی بادشاہ نوشیرواں عادل کو جب اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس کتاب کو حاصل کرنے کی دل میں ٹھان لی اور ہر طرف ہرکارے دوڑا دیے کہ کسی ایسے عالم اور حکیم کی تلاش کی جائے جسے مختلف زبانوں میں مہارت حاصل ہو اور ساتھ ساتھ عقل و دانش بھی رکھتا ہو۔ آخر کار لوگوں نے برزویا طبیب کے بارے میں بادشاہ کو آگاہ کیا جو دانش و تدبر میں یکتائے اثر تھا۔ بادشاہ نے برزویا کو بلا کر کتاب کی تلاش کرنے کی مہم پر ہندوستان روانہ کر دیا۔ برزویا نے ہندوستان پہنچ کر کسی نہ کسی طرح بادشاہ ہند کے دربار تک رسائی حاصل کر لی اور اپنے آپ کو ایک طالب علم کے طور پر ظاہر کرتا رہا۔ پھر اس نے بادشاہ ہند کے ایک مقرب خاص سے جو خود ایک دانا برہمن تھا دوستی کر لی اور ایک دن اس سے کہا کہ اے برادر عزیز، میں یہاں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں اور یہ کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ دانا برہمن نے کہا، وہ کہ تو نے اپنا مقصد مجھ سے چھپایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اس لیے آیا ہے کہ اسرار حکمت کے خزانے ہمارے ملک سے لے کر جائے اور اپنے بادشاہ کو اس سے بہرہ مند کرے، اور تو نے دوستی کی بنیاد فریب پر رکھی۔ میں منتظر تھا کہ تو کب اپنا مدعا مجھ سے بیان کرے، کوئی لفظ تیری زبان سے ایسا نکلے جس سے میں تیرا مقصد جان سکوں، لیکن تو ایک ہوشیار اور دانشمند انسان ہے، ورنہ کوئی عام انسان اتنی احتیاط سے کام نہیں لے سکتا کہ ایسے سفر پر نکلے اور ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرے کہ وہ اسے پہچانتے نہ ہوں اور وہ ان کی خو اور خصلتوں سے واقف ہو۔ دانا کو 8 خصلتوں سے پہچاننا چاہیے۔ پہلی بردباری، دوسری اپنے آپ کو پہچاننا، تیسری فرما برداری بادشاہوں اور ان کی رضا جوئی، چوتھی راز کو راز رکھنا اور اس بات کا جاننا کہ محرم راز کون ہو سکتا ہے، پانچویں اپنے بھید کو اوروں سے چھپانا اور اس میں احتیاط برتنا، چھٹی بادشاہ کے مقرب خاص میں دانائی کی باتوں سے اپنا مقام بنانا، ساتویں اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور بقدر ضرورت بولنا، اور آٹھویں مجلس میں لغو باتوں سے کنارہ کرنا تاکہ بعد میں پشیمانی نہ ہو۔ جس میں یہ تمام اوصاف ہوں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اور میں تجھ میں یہ تمام اوصاف دیکھتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے تیری دوستی بے غرض نہیں تھی، لیکن چونکہ تو ایک دانا شخص ہے تو عقل سے بعید ہے کہ تیری مدد نہ کی جائے، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں راجے کو خبر نہ ہو جائے اور وہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ برزویا نے جب دیکھا کہ یہ اس کے راز سے آگاہ ہو گیا ہے تو شرمندگی کے ساتھ بولا کہ میں نے تیری بزرگی اور دانشمندی اور مسافر نوازی پر اعتماد کر کے اپنے دل کا حال کھولا، لیکن تو خود ہی ایک اشارے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ مجھے تیری دوستی سے یہی توقع تھی، اور عقل مند اگر کسی قلعے میں پناہ لے یا کسی محفوظ جگہ میں اپنی بات کہے تو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے۔ برہمن نے کہا، سچ کہتا ہے تو، اگر دوستی میں جان و مال جائے تو بھی کم ہے، لیکن راز کا چھپانا اس میں اصل کام ہے۔ برزویا نے کہا کہ تو نے صحیح کہا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور سوائے تیرے میرا کوئی ہمراز نہیں، صرف تیری کرم و نوازش پر میں نے اعتبار کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ تو میری اس آرزو کو پورا کرے گا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ راز مرتے دم تک میرے سینے میں دفن رہے گا۔ برہمن کو برزویا کی یہ بات پسند آئی اور کسی نہ کسی طرح چھپ چھپا کر وہ کتاب برزویا کے حوالے کی۔
اور برزویہ نے کمال خوبی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے ایک معتمد خاص کے ذریعے نوشیروان کو خوشخبری بھجوائی اور آخر کار کتاب لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا۔